الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. یہ اس کتاب ریاض الصالحین میں اس سے قبل کے جو ابواب بیان ہوئے تھے وہ غیبت سے متعلق تھے. یہ باب نمبر 256 ہے اور اس کا عنوان ہے ما یباح من الغیبہ. ما یباح من الغیبہ، مباح کہتے ہیں کسی جائز کام کو. جو کام جائز ہو، حلال ہو، مناسب ہو، اسے کہتے ہیں یہ مباح ہے. مباح ہے یعنی یہ جائز ہے. غیبت حرام ہے، لیکن غیبت میں کچھ قسمیں ایسی ہیں غیبت کی کہ وہ ہیں تو غیبت، لیکن اس کے باوجود وہ جائز ہے. جیسا کہ اس سے قبل ہم نے گزشتہ درس میں سورہ نساء کی تفسیر میں والصدیقین میں صدیق کی صفت میں جب صدق کو بیان کیا تھا تو یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ جھوٹ حرام ہے، لیکن بعض موقع ایسے ہیں کہ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ جھوٹ بولنا ضروری ہے، بلکہ اس جھوٹ کو باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے. اور وہ احادیث ہم نے ابو داؤد اور ترمذی والی پڑھ کر سنائی تھی، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ جو دو مسلمانوں کو یا میاں بیوی کو یا رشتہ داروں کو یا دوست احباب کو آپس میں ملانے کے لیے غیبت کرتا ہے یا چغلخوری کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے اصلاح کے لیے، تو یہ چیز جائز نہیں، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے. تو وہی معاملہ غیبت کا ہے. یہ 6 چیزیں امام النووی نے بیان کی ہیں. امام النووی فقہا میں سے ہیں اور ائمہ کرام میں سے ہیں، اور یہ مسلک اور مذہب کے اعتبار سے شافعی تھے. تو انہوں نے اپنی اس کتاب ریاض الصالحین کے اس حصے میں 6 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ 6 قسمیں ایسی ہیں یا 6 باتیں ایسی ہیں یا 6 جگہیں ایسی ہیں یا 6 مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. پہلی چیز انہوں نے یہ بیان کی ہے، فرمایا کہ اعلم، اس چیز کو جان لو کہ ان الغیبۃ تباح لغرض صحیح شرعی. صحیح کوئی مقصد ہو، ارادہ اور نیت صحیح ہو اور شرعی طور پہ وہ جائز ہو تو اس صورت میں غیبت کرنا جائز ہے. لا يمكن الوصول الیہ الا بها، اور ان سارے 6 کے 6 کے بارے میں یہ پہلی شرط یہ لگائی کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ یا اور کوئی چارہ کار نہ ہو. یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اب آگے چل کے 6 جو وہ ہیں قسمیں ہیں بیان کریں گے تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو. تو اس کا ہدف یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے. یہ تو اس صورت میں 6 موقعوں پہ غیبت کرنی جائز ہے جب اس کے علاوہ اور کوئی
طریقہ یا اور کوئی راستہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ اگر اور کوئی راستہ ایسا ہے جس میں غیبت کیے بغیر وہ مقصد جو جائز ہے حاصل ہو سکتا ہے تو اس صورت میں غیبت جائز نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔ لیکن اگر اور کوئی راستہ نہیں ہے تب جائز ہے۔ پہلی چیز الاول التظلم، وہ شخص کے جس پہ ظلم ہوا ہو، دسترازی ہوئی ہو جس میں، یعنی وہ آدمی جو مظلوم ہو، جس آدمی پر ظلم ہوا ہے، فیجوز، اس کے لیے جائز ہے، للمظلوم، جو مظلوم ہے، ان یتظلم، کہ وہ اپنی مظلومیت کو لے کر جائے الی السلطان، بادشاہ یا حکمراں کے پاس، ذمہ دار افسر کے پاس، والقاضی، یا قاضی کے پاس، وغیرہما، یا ان کے علاوہ اور جو بھی ذمہ دار آدمی۔ اب ایک آدمی کے ساتھ دوسرے کسی آدمی نے زیادتی کی ہے، اب وہ تھانے میں جاتا ہے یا پولیس انسپیکٹر کے پاس جاتا ہے یا علاقے کے میئر کے پاس جاتا ہے یا جو بھی ذمہ دار آدمی ہو اس کے پاس جا کر، یا اپنے جہاں وہ کام کر رہا ہے اپنے وہ افسر اعلیٰ سے بات کرتا ہے، یا حکومت کے کسی تو یا قاضی کے پاس عدالت میں جا کے وہ اپنی اس شکایت کو بیان کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا اس سے پہلے بھی کہ سورہ نساء میں 6 سپارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالی جھوٹ کو، بری بات کو، غیبت کو، تہمت کو، اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اس سے بات یعنی یہ باتیں کرے، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو۔ اب ظاہر ہے مظلوم اگر اپنی مظلومیت کے بارے میں کسی کو نہ بتائے تو کیسے کسی کو یہ علم ہو کہ یہ مظلوم ہے؟ تو مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی تیسرے آدمی سے اپنی شکایت کرے۔ اب یہاں یہ بتایا کہ السلطان والقاضی وغیرہما، اب یہ درجات ہیں۔ مثلا بیٹے کو شکایت ہے اپنے والد کے بارے میں تو وہ اپنے تایا سے، چچا سے، ماموں سے، یا رشتے میں خاندان میں کسی آدمی سے کرے، یا پھر اسی طریقے پہ بیوی کو اگر شکایت ہے شوہر سے، یا شوہر کو شکایت ہے بیوی سے، یا والدین کو شکایت ہے اولاد سے، اولاد کو شکایت ہے والدین سے، دوست کو شکایت ہے دوست، تو وہ اپنی اس شکایت کو بشرطے کہ یہ شکایت صحیح ہو، شرعاً جائز ہو، اور جس سے شکایت کی جا رہی ہو وہ اصلاح کرنے والا ہو، فساد، تخریب اور وہ فتنہ پیدا کرنے والا نہ ہو، اور مظلوم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو یہ امید اور یقین ہو کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا اور مجھے میرا حق ملے گا، تو ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی شکایت کو کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ اس لیے کہ جب تک مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں تیسرے کسی آدمی کو نہ بتائے تو کون ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ تو ممن له ولایت او قدرت علی انصافہ من ظالمہ، جس کو یہ قوت اور طاقت حاصل ہو کہ یہ ظالم سے اس کو انصاف دلائے، فیقول ظلمنی فلان بکذا، اور یہ کہے کہ فلاں آدمی نے مجھ پہ یہ ظلم کیا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ والثانی، دوسری یہ ہے الاستعانۃ علی تغییر المنکر، کوئی برا کام ہو رہا ہے کھلے عام، ایک بے حیائی یا کبیرہ گناہ یا شرک یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے، اس برے کام کو ختم کرنے کے لیے، ورد العاصی الی الصواب، یا کوئی آدمی برے کام میں ملوث ہے اس کو اس برے کام سے چھٹکارا دلانے کے لیے، فیقول لمن یرجو قدرتہ علی ازالۃ المنکر، جس آدمی کے پاس طاقت ہو کہ وہ اس برائی کو ختم کر سکتا ہے اور اس آدمی کو اس برائی سے روک سکتا ہے، اس کے پاس جا کر کہے فلان یعمل کذا، فلاں آدمی فلاں جگہ یہ برا کام کر رہا ہے، فزجرہ عنہ، تم جا کے اس کو اس سے منع کرو یا روکو، ونحو ذلک، یا اسی طرح کی کوئی اور بات۔ ویکون مقصودہ، اور اس کا قصد اور ارادہ اور نیت کیا ہو، التوصل الی ازالۃ المنکر، ہدف کیا ہے، ارادہ اور نیت اور مقصد کیا ہے، برائی ختم ہو جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو ذلیل کیا جائے یا اس کو رسوا کیا جائے یا شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے یا خاندان میں اس کو بدنام کیا جائے کہ وہ دیکھو فلاں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، اور فلاں نے تو اپنی بیوی سے یہ کہا، اور فلاں نے اپنے بیٹے سے یوں کہا، اور فلاں نے تو اپنی بہو سے یوں کہا، اور فلاں کے بیٹے نے اپنے والدہ کے بارے میں یہ بتایا، اور یعنی ہدف یہ نہیں، ہدف تو یہ ہے کہ وہ برائی ختم ہو۔ یہ تو فتنے کو اور پھیلانے والی بات ہے جو رشتہ دار کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کے بارے میں یہ اچھا گمان ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کریں گے، وہ آنے کے بعد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔
امام نے یہ فرمایا مقصودہ التوصل الی ازالۃ المنکر، مقصد تو اس برائی کو، اس ظلم کو، اس زیادتی کو ختم کرنا ہے۔ فإن لم يقصد ذلك، اگر یہ ارادہ نہ ہو، کان حراما، پھر تو حرام ہے۔ اگر یہ ہدف نہیں ہے کہ برائی ختم ہو تو پھر کسی کے بارے میں سر عام کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ تو حرام ہے۔ تو ہدف جو ہے وہ برائی کو ختم کرنا ہے۔ جہاں برائی ہو رہی ہو اس برائی کو جا کر، اسی لیے فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے ایک برائی کو روک سکتے ہو تو ہاتھ سے اس برائی کو روکو۔ اب ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے پاور دیا ہے، حکومت میں، سیاست میں، علاقے کے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ان کی بات چلتی ہے، لوگ مانتے ہیں، ان کے پاس جا کر بات کی جائے تو ان کے کہنے سے یہ جو برا کام ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اشتہار تقسیم کریں اور جناب کسی کی جو خوب تعریف ہو اور کسی کو خوب ذلیل ہو، یہ ہدف نہیں۔ ہدف تو یہ تھا کہ معاشرے میں، محلے میں، اس علاقے میں جو برا کام ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ہو گیا بس۔ لیکن اگر ہدف یہ نہیں ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ الثالث، اور تیسری چیز کیا ہے؟ الاستفتاء، مفتی سے فتویٰ پوچھنا۔ فیقول للمفتی، مفتی سے یہ کہے ظلمنی ابی، وہ جو بات ہم نے پہلے کی کہ اولاد کے ساتھ اگر وراثت میں، جو کہ ظاہر ہے کسی شخص کے مرنے کے بعد ہی وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے قبل جو دنیا میں والدین عموماً اولاد کے بارے میں کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو اگر والدین نے، والد نے یا والدہ نے اولاد میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ قاضی کے پاس یا مفتی کے پاس جا کر یہ کہے کہ میرے والد نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، او اخی، یا میرے بھائی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، او زوجی، یا میرے شوہر نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، او فلانو، یا فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، بکذا، فہل لہ ذلک وما طریقی فی الخلاص منہ وتحصیل حقی ودفع الظلم ونحو ذلک، مفتی سے یہ کہے کہ کس طرح مجھے میرا حق مل سکتا ہے اور کس طرح اس ظلم سے میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو قاضی اور مفتی سے، عالم اور بزرگ سے اور استاد اور بڑے سے اپنی شکایت کو بیان کرنا۔ شوہر نے اگر زیادتی کی ہے تو بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اس شکایت کو بیان کرے، اور اگر گھر والوں، بیوی، اولاد کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی شکایت کو بیان کرے، تاکہ وہ جو بزرگ ہیں یا جو بڑے ہیں خاندان کے، یا جو مفتی ہیں یا جو قاضی ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں جانبداری نہ برتیں۔ اس لیے کہ ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ تو جب بیوی شکایت کرے تو مفتی اور بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو بلا کر اس سے بھی پوچھے۔ اگر شوہر نے شکایت کی ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی سے بھی پوچھے۔ دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں، یا اولاد اور والدین ہیں، یا بھائی بھائی ہیں، یا بھائی بہن ہیں، یا رشتہ دار دوست وغیرہ ہیں، دونوں فریقین کو بلا کر ان سے پوچھنے کے بعد یہ ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالْأَفْضَلَ أَن يَقُولَ مَعَهَا، یہ جائز ہے کہ نام لے کے کہیں کہ میرے ساتھ میرے والد نے زیادتی کی، یہ جائز ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ میرے ساتھ میرے والد نے زیادتی کی، یا شوہر نے، یا اولاد نے، یا بھائی نے، بلکہ یہ کہیں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی نے یوں زیادتی کی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ما تقول فی رجل او شخص او زوج كان من امره كذا فانه يحصل به الغرض من غیر تعیین، کسی کا یعنی تعین نہ کرے، نام لے کر بتانا جائز ہے، یعنی یہ جائز ہے کہ آدمی کہے کہ بھائی فلاں آدمی نے میرے ساتھ، لیکن بہتر نہیں ہے یہ کہا جائے کہ اگر ایک آدمی کے پاس فلاں اس قسم کا معاملہ ہو اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ یوں زیادتی کرے تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ امام نے فرمایا وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ، تعین جائز ہے،
کما سنذکرہ فی حدیث ہند انشاءاللہ، آگے اس باب میں جو حدیث آئے گی جس میں ہند رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے، اس میں یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لے کر شکایت کی کہ میرے شوہر کا معاملہ ایسا ہے، تو نام لے کر شوہر کی شکایت کی، یہ جائز ہے۔ چوتھا، الرابع تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتهم، مسلمانوں کو کسی بھی برائی سے بچانا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا اور نصیحت کرنا۔ اور اس کی کئی قسمیں ہیں، من وجوہ، کئی اس کی وجوہ ہیں یعنی قسمیں ہیں، منہا جرح المجروحین من الرواة والشہود، رواة والشہود، علم حدیث میں جو اسناد کا علم ہے، سند، جس کو ہم نے شمائل ترمذی کے درس میں بیان کیا تھا کہ سند کسے کہتے ہیں، اور سند کے اندر جو راوی آتے ہیں ان کی کیا پوری تفصیل وہاں بیان ہوئی تھی۔ تو علم حدیث میں، حدیث کی سند میں جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں تحقیق اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ مثلا کتاب کا جو مؤلف یا مصنف ہے، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ، وہ کہتے ہیں حدثنی فلان کذا، اور وہ حدثہ یا بلغہ یا اخبرہ فلان عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، اس طرح وہ پورا سلسلہ چلتا ہے کہ میں نے فلاں اپنے شیخ اور استاد سے یوں سنا، اور انہوں نے اپنے شیخ اور استاد سے یوں سنا، اور انہوں نے اپنے بڑے سے یوں سنا، اور انہوں نے فلاں سے یوں سنا، اور انہوں نے فلاں سے یوں سنا، اور انہوں نے فلاں سے یوں سنا۔ اس طریقے پہ یہ سلسلہ اس کتاب کے لکھنے والے تک جاتا ہے، اور وہاں سے پھر ان کے اساتذہ اور مشائخ اور بڑوں تک جاتا ہے، اور پھر تابعین تک، اور پھر صحابہ تک، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے بار بار بیان کیا، اور یہ ہم نے اس لیے بھی بیان کیا اس درس میں کہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند کہتے ہیں علم حاصل کرنے میں طالب علم کو اپنے استاد کے ساتھ ایک تعلق جوڑ دیتا ہے، یہ سند۔ اور سند یہ وہ سلسلہ ہے جو استاد سے شاگرد کو ملتا ہے، اور شاگرد سے استاد کو وہ سلسلہ ملتا ہے جو استاد کو اس کے استاد سے ملا ہے، یعنی سلسلہ سند۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ متصل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، بلکہ مسلسل ہے۔ یعنی میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، اپنے ہوش و حواس میں، عقل مندی میں، سمجھ بوجھ کی عمر میں اپنے استاد سے کئی مہینوں یا برسوں تک فلاں حدیث کی یا فلاں علم کی کتاب پڑھی ہو، درسن سبقن، اور پھر میرے استاد نے مجھے کئی مہینوں، کئی سالوں کی اس پڑھائی کے بعد اس قابل سمجھا ہو کہ یہ شخص اب اس قابل ہے کہ اس کو جو علم میں نے پڑھایا ہے یہ دوسروں کو امانت کے ساتھ یہ علم پڑھا سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے مجھے سند لکھ کے دیتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے مجھ سے فلاں فلاں کتاب پڑھی، اور میں نے اس کی اس پڑھائی کو دیکھ کر اور اس کی امانت کو دیکھ کر اور اس کی اس حفظ اور اس تحصیل علمی کو دیکھ کر اس کو یہ سند دے دی ہے لکھ کر کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ دوسروں تک اس علم کو پہنچائے۔ کبھی ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص میڈیکل کالج میں داخلہ لیے بغیر وہ ڈاکٹر بنا ہو، کیا اسے کوئی شخص ڈاکٹر مانے گا؟ پاگلوں کی بات نہیں ہو رہی، عقل مندوں کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ تو ہر آدمی کے لیے ہے، ہر امتی کے لیے، اس پہ مولویوں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی تم نے؟ یہ تم کہتے ہو کہ دین کو صرف عالم سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہوا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اسی طرح ہر آدمی اٹھے اور یہ کہے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، اور اس ملک کے اندر جتنے مکانات بنتے ہیں، جتنی بلڈنگیں بنتی ہیں، اس میں عمل دخل کا مجھے حق حاصل ہے، اس لیے کہ میں اس ملک کا شہری ہوں، تو اس سے کہا جائے گا کہ بے وقوف،
بلڈنگ اور مکان بنانے کے لیے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، آرکیٹیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، نقشہ پاس ہوتا ہے، اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور وہ انجینئرنگ کی منظوری کے بعد پھر جو میونسپلٹی والے وہ منظوری دیتے ہیں، اور وہ ہر چیز کی ذمہ داری لینے کے بعد پھر کسی کو اس کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور انجینئر یا انجینئرز کی نگرانی میں وہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ کہ انجینئر کے بغیر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ بلڈنگ جو کھڑی ہوگی یہ میں اس کو کھڑی کروں گا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ تو آپریشن تھیٹر میں جائیے، ہاسپٹل میں جائیے اور لوگوں کی مرض کی تشخیص کیجئے، یہاں پہ کسی انجینئر کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو لوگوں، کیا انجینئرنگ کالج میں داخلہ لیے بغیر کسی شخص کو بلڈنگ یا مکان بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ ملک کے ہر شہری کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ہر ہسپتال میں جائے کہے کہ صاحب مجھے اللہ نے عقل دی ہے، میں سمجھدار ہوں، مجھے انگریزی بھی آتی ہے، اور میڈیکل کی جتنی کتابیں ہیں، بکس جتنی ہیں، سب میں پڑھ سکتا ہوں، تو میں کیوں نہ آپریشن کروں؟ بھائی آخر ڈاکٹر کے ساتھ کوئی دو سینگ تو نہیں لگے ہوئے، وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، میں بھی آپریشن تھیٹر میں جاؤں گا اور میں بھی آپریشن کروں گا، لیکن اسے اجازت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس نے میڈیکل کالج کی شکل تک نہیں دیکھی۔ صرف انگریزی جاننے اور میڈیکل کی بکس پڑھ لینے سے نہ کوئی کسی کی تشخیص کرتا ہے، نہ کوئی کسی کو دوائی لکھ کے دیتا ہے، میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ آپریشن تھیٹر۔ تو کیا قرآن کو اور حدیث کو اور دین کو تم نے اتنا ایک مشغلہ اور کھیل سمجھ لیا ہے کہ جو بھی آئے اور وہ آ کے درس دینا شروع کر دے، جو بھی آئے فتویٰ دینا شروع کر دے کہ دین تو بڑا آسان ہے، رسول نے فرمایا دین آسان ہے۔ ہاں بھائی دین تو آسان ہے، لیکن اس دین کے لیے سیکھنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے۔ محدثین اور علماء اور فقہا جس زمانے میں وسائل بالکل نہیں تھے، سینکڑوں ہزاروں میل پیدل چل چل کے جا کے ایک ایک حدیث کو سنتے تھے، اور سننے کے بعد استاد سے اجازت لکھواتے تھے۔ تو اگر شوق ہے تو دینی مدرسے میں جاؤ، میڈیکل کالج میں داخلہ لیے بغیر MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئرنگ کالج میں جائے بغیر انجینئرنگ کا ڈپلومہ اور وہ ڈگری آپ کو نہیں ملتی۔ اسی طریقے پہ عالم کے پاس جائے بغیر، حافظ اور قاری کے پاس جائے بغیر، جو مستند ہو، سند والا ہو، اس کے پاس جائے بغیر آپ کیسے علم سیکھ سکتے ہیں؟ چند کتابیں پڑھ کے اور لٹریچر پڑھ کے آپ درس دینا شروع کر دیں اور جناب وہ فتویٰ دینا شروع کر دیں۔ دین تو بڑا آسان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا، دو تین چیزیں حدیثیں سن لی ہیں اسی کو رٹ رہے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، رسول نے فرمایا کہ تم تک ایک آیت، ایک بات میری پہنچے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن تم اس کو سمجھ، تمہاری سمجھ جو ہے وہ عرب کہتے ہیں کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ کہنے والا بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے وہ جو کچھ سنے، اور رسول نے یہ فرمایا کہ دیکھیے تبلیغ میں، دین میں کچھ چیزیں عام ہیں، کچھ چیزیں خاص ہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر آدمی کو پتا، یہ آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ بتائیے، لیکن فتوے دینا اور مسائل بیان کرنا اور احادیث کی تشریح کرنا، اور یہ چیز، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ناسخ اور منسوخ کیا ہے، اسباب نزول کیا ہے، یہ مقید ہے، یہ مطلق ہے، یہ معروف ہے، یہ تمام چیزیں علماء نے اسی لیے بیان کی ہیں۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجتہد کوئی ہے ہی نہیں، اجتہاد کا درجہ ہے ہی نہیں، یعنی اس قدر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا ذہن اچھا ہو اور جو اچھی اسپیچ کر سکے، اچھا اسپیکر، اچھا بولنے والا، وہ جناب فتوی دینا شروع کر دے اور جماعتیں بنا لے۔ اور اب تو عورتیں بھی اس میدان میں کود پڑی ہیں، اب بعض ایسی ہیں کہ وہ PhD انہوں نے کیا ہوا ڈاکٹر، وہ درس دیتی ہیں، فتویٰ دیتی ہیں، لڑکیوں کو اپنے ہاں ایک انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنائے، اس میں وہ ان کو خود وہ جاہلہ، اور کہتی ہیں دین تو بڑا آسان ہے۔ دین آسان ہے، کس کے لیے آسان ہے؟ یہ جو الدین یسر ہے، یہ جو رسول کی زبان سے الدین یسر جو نکلا ہے، یہ کب نکلا؟ کیا موقع تھا؟ کون آیا ہوا تھا؟ کس سے بات ہو رہی تھی؟ کون سننے والے تھے؟ مطلق بات لے لو، دین آسان ہے، دین آسان۔ تو اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ سند جو ہے، علم حدیث میں سند، امام مسلم نے مشہور تابعی
عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ دیکھو سند دین ہے، اور سند اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو جو کچھ وہ چاہے، جس کا جو جی چاہے، جو کچھ چاہے وہ کرے. لقال من شاء ما شاء، جو چاہے جس کسی کا دل چاہے کہے. سند نہیں ہے کیونکہ اس نے کسی استاد سے تفسیر نہیں پڑھی، کسی مفسر نے اس کو تفسیر میں اجازت سند نہیں دی، حدیث میں کسی محدث نے سند نہیں دی، فتویٰ نویسی میں کسی مفتی نے سند نہیں دی. تو یہ کیسے درس دے رہا ہے اور کیسے فتوے دے رہا ہے اور کیسے؟ تو یہ سند میں کیا ہوتا ہے؟ ایک علم جرح ہے. جرح کسی کو مجروح کرنا، جرح کے معنی کسی کو زخمی کرنا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو راوی ہیں، راویوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں 6 راوی ہیں. 6 راویوں کی پوری ہسٹری، 5 لاکھ کے قریب لوگوں کی ہسٹری ہمارے پاس محفوظ ہے. اس کو کہتے ہیں اسماء رجال. اسماء رجال یہ فن ہے، علم ہے. 5 لاکھ آدمیوں کا. آج یورپ اور پوری دنیا عقل ان کی دنگ ہے کہ جس زمانے میں کمپیوٹرز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، وسائل بالکل نہیں تھے، اس زمانے میں مسلمانوں نے صرف علم حدیث کا ایک شعبہ ہے. قرآن پاک کے جو علوم ہیں ان کا کیا کہنا، حدیث کے جو علوم ہیں ان کا کیا کہنا، فقہ کے جو علوم ہیں ان کا کیا کہنا. علم حدیث میں یہ ایک شعبہ ہے صرف اسماء رجال. باقی اور شعبے اور بھی ہیں، ایک شعبہ ہے صرف علم حدیث کا. اس میں 5 لاکھ آدمیوں کی ہسٹری محفوظ ہے. اب ان کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ صاحب کہاں پیدا ہوئے، بچپن کہاں گزرا، لڑکپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، کن کن سے پڑھا، جن سے پڑھا ان کی تعداد کیا ہے، جن سے پڑھا ان میں 10,000 حدیثوں کا حافظ کون تھا، 50,000 حدیثوں کا حافظ کون تھا، 1,00,000 حدیثوں کا، یعنی جن سے اس نے پڑھا ہے ان کے استادوں میں ایسے لوگ کتنے تھے جن کو 10,000 حدیثیں یاد تھیں، ایسے کتنے تھے جن کو 50,000 حدیثیں یاد تھیں، ایسے کتنے تھے جن کو 5,00,000 حدیثیں یاد تھیں، ایسے کتنے تھے جن کو بے شمار حدیثیں یاد تھیں. پھر یہ شخص جس نے پڑھا اس کے بارے میں ان تمام استادوں نے کیا کہا، اس کی شادی ہوئی، کہاں شادی ہوئی، بچے کتنے تھے، اس نے جن سے حدیثیں لی ہیں کیسے حدیثیں اس نے لکھی، طریقہ کار کیا تھا. پھر اس کے بارے میں اس کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ہم عصر، ان لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یہ کیسا آدمی تھا. پھر جب یہ مر گیا اس کے بعد لوگ جو بعد میں آئے، بعد میں آنے والوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کس قسم کا آدمی تھا. یہ پوری ہسٹری ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ثقہ تھے، یعنی اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. جب سب راوی ثقہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہے، اور راویوں میں گڑبڑ ہو، کمزوری ہو تو پھر حدیث یا حسن ہے یا ضعیف ہے. اور بالکل اگر ان میں جھوٹ اور حدیثیں گھڑنے کا تہمت اور الزام کسی پہ ہو تو وہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی حدیث. تو یعنی جرح المجروحین من الرواة، یعنی جرح و تعدیل جو ہوتا ہے اس کا ذکر امام یہاں کر رہے ہیں کہ یہ علم حدیث میں ہوتا ہے. اسی طریقے پہ کسی واقعے یا حادثے کے بارے میں جو لوگ گواہی دیتے ہیں، وہ شہود گواہ، وذلك جائز باجماع المسلمین، اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے. بل واجب للحاجہ، جب ضرورت ہو تو یہ واجب ہے. اس لیے واجب ہے کہ جن راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان کے بارے میں جاننا ضروری اس لیے ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ حدیث صحیح ہے یا کمزور ہے. تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو یعنی جانچ پڑتال ہے. امام نے فرمایا وَمِنْهَا الْمُشَاوَرَةُ فِي مُصَاهَرَةِ إِنسَانٍ، جو جائز غیبت ہے اس میں یہ بھی جائز ہے کسی انسان کو رشتہ دینے میں مشورہ کرنا. کسی انسان کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس کو رشتہ دینا ہے یا ان کے ہاں رشتہ کرنا ہے، تو کسی تیسرے آدمی سے یہ مشورہ کیا جائے کہ فلاں گھر یا فلاں خاندان فلاں گھرانے میں لڑکی ہے، وہاں ہم چاہتے ہیں، یا وہ لڑکا ہے اس کو ہم اپنی بچی دینا چاہتے ہیں، یا تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کس قسم کے لوگ ہیں.
تو یہ چیز جائز ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ او مشارکتی ہی، یا کسی کے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ کرنی ہے تو وہ بھی پوچھ لیں کہ یہ جس کے ساتھ آپ پارٹنر بن رہے ہیں، جس کو پارٹنر بنا رہے ہیں، یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ جائز ہے، جانچ پڑتال۔ او ایداعی ہی، یا کسی کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی پوچھ لیں، جانچ پڑتال کر لیں، یہ جانچ پڑتال غیبت نہیں ہے۔ او معاملتی ہی، یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی غیبت نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ او غیر ذالک، یا اس سے ملتی جلتی اور باتیں۔ او مجاوراتی ہی، یا کسی کے ساتھ پڑوس میں رہنا ہے تو یہ بھی پہلا جانچ پڑتال کر لو کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشَاوَرِ أَلَّا يُخْفِيَ حَالًا، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ کسی کی کوئی بات چھپائے نہیں بلکہ بتا دے، بلکہ يَذْكُرُ الْمَسَاوِيَ الَّتِي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصِيحَةِ، جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے، عیب ہے، بری خصلت، بری عادت ہے تو وہ بھی بتانا ضروری ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب رشتہ ہو جائے یا کاروبار میں شراکت ہو جائے یا اور کوئی